اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندیپ مہیشوری وہ از یوٹیوب میں ابھرتا ہوا نوجوان جو کافی لوگوں کو موٹیویشن کر رہا ہے، اپنے سیکھے ہوئے الفاظ سے، اپنی سیکھی ہوئی غلطیوں سے لوگوں کو موٹیویشن کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ از کافی لوگوں کا جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ کون ہے۔ سندیپ مہیشوری کب پیدا ہوا؟ یہ 28 ستمبر 1980 کو نیو دہلی میں پیدا ہوا، اور یہ خوش مزاج اور بڑا شرارتی بچہ شروع سے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنی زندگیوں میں بہت سی ناکامیوں کا سامنا کیا، جس کی وجہ سے کافی لوگوں نے اس کو بہت کچھ سکھایا، وقت نے سکھایا، اور وقت کے سیکھتے سیکھتے اس نے لوگوں کو پھر سکھایا۔ اور صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ یوٹیوب پہ آنے کا کہ لوگوں کو سکھائے، لوگوں کو کس طرح موٹیویٹ کرے کہ اس کے جو اس کے ساتھ معاملات ہوں زندگی میں وہ لوگوں کے ساتھ نہ ہوں۔ تو یہ ہمیشہ خوش مزاج بچپن اس کا ہمیشہ خوش مزاج ہوگا۔ پھر بچپن کے بعد فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بہت ساری ناکامیوں کا مقابلہ کی۔ پہلی ناکامی اس کے والد صاحب کا بزنس بند ہو گیا، اس کے ادھر ڈیڈ تھا ان کا کوئی بزنس ہے ٹیکسٹائل وغیرہ کمپنی کا، بہت بڑی، اس کا بزنس بند ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس نے ٹیلی فون آپریٹر کی کیا، اس نے وہ ایک پمفلٹ بیچنا شروع کی کہ 12ویں کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں۔ خود تو بیچارہ کچھ کرتا نہیں تھا 12ویں کے بعد، لیکن کہتا ہے کہ میں ہنستا تھا کہ میں خود تو کچھ کرتا نہیں 12ویں کے بعد اور لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ وہ یہ تھی کہ ٹیلی فون اس کو لوگ کرتے اور پوچھتے کہ آپ 12ویں کے بعد کیا کرتے ہو، تو یہ بتاتا تھا لوگوں کو یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، یہ آپ یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ بس اس طرح کرتے کرتے پھر اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ یار وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شام کو اکثر جاتا تھا، دکان پہ بیٹھتا، سگریٹ وغیرہ پیتا۔ 12ویں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ سوچتا یار میں زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، نہ میرا کوئی زندگی کا مقصد وغیرہ نہ کچھ۔ اکثر وہ زندگی میں سوچتا ہے یار میں کیا کروں گا، یہ مجھے کتنے دن کھلائیں گے۔ اچانک پھر اس نے دوست سے پوچھا یار آپ کیا زندگی میں کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو والد صاحب اگر کوئی جاب اپلائی کروں گا نہ ملے تو والد صاحب کے ساتھ کوئی بندے نے بہت ساری ناکامیوں کا اس کے دوست نے کہا کہ میں نے بزنس کرنا ہے۔ تو وہ سوچ میں پڑ گیا یار نہ میرا ابو امی ہے، نہ میں خود بزنس کر سکتا ہوں، تو میں کیا کروں گا زندگی میں۔ تو دوست نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے سگریٹ پھینکی، اس نے کچھ نہیں ہوا، تو کچھ نہیں۔ گھر گیا، سوچا، بہت سوچا۔ اس کے بعد پھر اس نے جیسا کہ ٹیلی فون، پھر اس نے گھر کا سامان بیچنا شروع کیا، لیکوڈ وغیرہ کا۔ پھر اس نے کیا کیا زندگی میں، اس نے پھر ایک کیمرہ لیا۔ خیر اس نے وہ تو ان کے ساتھ اتنا معاملہ چلا نہیں کہ صابن وغیرہ بیچ کے گھر کے معاملات کرنے ہوتے، وہ تو اتنا چلا نہیں۔ پھر اس نے ایک کیمرہ خریدا، کیمرہ فوٹوگرافی شروع کی اس نے۔ پہلے تو فری شوٹ کرتا رہا، سب کے بچے کو، بوڑھے کو، جس کو بھی ملتا پکڑ کے بھائی فوٹو آ جو فوٹو کھینچتا رہتا۔ تو پھر فوٹو کھینچتا، اس میں بھی اتنا نہیں ہوا، 13,000 14,000 15,000 اخیر انت تھا کوشش کے بعد 20,000۔ تو اس نے بھی فیصلہ کیا یار ایسے تو میرے سے کچھ نہیں ہونا، میں فوٹو وغیرہ کھینچتا ہوں نہ گھر کا اخراجات پورے ہوتے ہیں نہ کچھ۔ تو اس بندے نے پھر ایک ویب سائٹ بنانا چاہیے جس کا نام ہے ابھی، جو ویب سائٹ ہے اس کا نام تھا آڈیو لنک کے نام سے کوئی ویب سائٹ بنائی، وہ ناکام رہی۔ ناکامی کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی جو جس میں اپنی ساری ناکامیوں کا اس نے لکھا کہ میں نے یہ ناکامی، وہ کتاب بھی فلوپ ہوگی، ناکام رہی۔ وہ کسی کتب خانے نے نہیں لی، کسی نے چھاپی وغیرہ نہیں۔ تو وہ بتاتا ہے کہ میری کتاب ابھی بھی وہ پڑھی ہے گھر کی، جو میں نے پہلے لکھی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے پھر ایک فوٹو کا کام شروع کیا، فوٹو کا کام ملٹی لیول کمپنی میں گیا ادھر اس نے ملٹی لیول کمپنی میں جاب وغیرہ کی، اس میں بھی ناکام رہا۔ پھر وہ کال سینٹر میں جاب کی، اس میں بھی ناکام رہا۔ وہ بندہ اپنی ناکامیوں میں یہ نہیں کہ میں ناکامیوں سے تھک کر کے بیٹھ جاؤں، اس بندے نے یہ نہیں کیا، وہ آگے بڑھتا رہا، منزلوں کو چیزتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ آخر میں اس نے پھر ایک شوٹنگ وغیرہ، کافی کیمرہ مین لوگ ہو گئے، وہ اپنی اس نے ملٹی لیول کمپنیوں میں اس نے جاب وغیرہ کی، اس میں بھی ناکام رہا۔ وہ تھک ہار کے نہیں بیٹھا، مشقت سے نہیں بیٹھا کہ بس اب میں نے کچھ نہیں کرنا، میں بیٹھ گیا ہوں، میں تھک ہار گیا ہوں، بس اب میں کچھ نہیں ہے، میں سائڈ پہ بیٹھ گیا ہوں، اب میرے سے نہیں ہوتا۔ نہیں، اس نے مشقتوں کو چیر کے، تکلیفوں کو برداشت کر کے آگے چلا۔ پھر اس نے ملٹی لیول جب ناکام ہوئی تو پھر آخر میں تھک ہار کے بیٹھا، سوچا کیا، آخر میں پھر اس نے جا کے کیمرہ خریدا اور پھر اس نے ورلڈ ریکارڈ بنایا، 1000 ماڈل کی شوٹ کی، وہ بھی 2-3 گھنٹوں میں، اور ورلڈ ریکارڈ ابھی بھی ہے اس میں گوگل پہ۔ تو پھر اس نے اپنا امیج بازار ایک بنائی ویب سائٹ، اس میں ماڈل کی تصویریں اپلوڈ کرتا ہے، یہ وہ۔ پھر اس نے اپنی ناکامیاں جو اس نے برداشت کی، فیس کی، یہ نہیں کہ بس اس نے پھر اس کے لیے ایک یوٹیوب چینل بنایا۔ وہ یوٹیوب چینل اس لیے بنایا، اس نے بتایا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس میں پیسے کا، کیونکہ میری ایک امیج بازار ہوتی جب چل پڑی، تو جب وہ لوگوں کو دیکھتا تھا اپنے جیسوں کو کہ وہ ناکامیاں ہو رہی ہیں ان میں، تو وہ کافی مشقت میں، تو اس سے راہ نہیں کیا، اس نے ایک ویب سائٹ بنائی، اس نے چینل بنایا کہ اس میں وہ لوگوں کو بتایا کہ کس طرح موٹیویٹ کرے۔ تو اس نے کئی سیشن کیے، اس نے ایک سیشن کیا 2 گھنٹوں کے، 3 گھنٹوں کے سیشن لگاتار کیے، اور اس نے اپنے چینل کی مونیٹائزیشن بند کی کہ جس میں 1 روپیہ بھی نہیں لگتا، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے 1 روپیہ آج تک پیسے چینل سے نہیں کمایا۔ ہاں اس کے جو ویب سائٹ ہے، اس کا اپنا بزنس ہے، جس سے وہ کافی لوگ، اس نے ایک نیہا میم اس کی بیوی ہے فی الوقت، اس نے اسے شادی کی، اس کے ایک بیٹا ہے اس کا اور ایک بیٹی ہے۔ اس کی انکم ماہانہ 20 کروڑ وغیرہ، یہ 20 لاکھ 20 کروڑ نہیں 20 لاکھ
20 لاکھ اس کی انکم ہے. تو اس نے اپنی ناکامی ایسے برداشت کی. اگر وہ چاہتا تو اپنے صرف چینل سے کروڑوں روپے کما سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں کیا. اس نے کہا یار صرف ایک عوام کے بھلے کے لیے. تو کچھ لوگ پاکستان کو غلط کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہم ایک ریلیجن کو سائڈ پہ رکھ کے بات کر رہے ہیں کہ وہ یوتھ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جو ناکام بیٹھے ہوتے ہیں گھروں میں وہ ریسرچ کرتے ہیں. تو وہ بس صرف اس کی اگر ایک ویڈیو سے کہتا ہے کہ میرے لوگ موٹیویٹ ہو گئے کسی کونے میں, کیونکہ بڑے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ کوئی حرکت ہو گئی ان کی, کوئی کارنامہ, وہ اس سے موٹیویٹ ہو کے وہ کوئی ایک کہتا کام پہ آ جا رہا ہے, راست پہ آ جائے, جو میں نے غلطیاں کی اسے وہ سیکھے. تو اس طرح ہی پھر وہ ملک کا کام کر رہا ہے. اگر وہ اپنی سطح پہ رہ کے ملک کا کام کر رہا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہونی چاہیے. کچھ لوگ پاکستان میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ پیسوں کے لیے کر رہا ہے. اگر پیسوں کے لیے کرنا تو مونیٹائز کرتا چینل کو, اس میں پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے. اگر پیسوں کی بات ہوتی تو وہ آج کروڑوں میں کما رہا, تو صرف اپنا ایک چھوٹا بزنس کر رہا ہے اور صرف یوتھ کے لیے, عوام کے لیے, صرف اس نے بھلے کے لیے یہ چینل بنایا کہ جو ناکامی مجھے فیس ہوئی ہے ان کو نہ ہو. تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک یار ہم ریلیجن کو سائڈ پہ رکھ کے بات کر رہے ہیں کہ اس نے یوتھ کو ایک صحیح راستے پہ لایا اور کافی لوگ اسے موٹیویٹ ہوئے. ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم دل کی عطا کریں اس کو مبارکباد دیتے ہیں یار کہ اس نے اتنا کام کیا. اس بندے نے 2016 میں چینل بنایا اور 2016 سے لے کے 22 تک 4 سال وہ اور 2 سال یہ 6 سال اس نے کام کیا اور انت تک محنت کی اس بندے نے. تو بس یہی تھا کہ ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے, کہ ہمیں خود ہی محنت کرنی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اپنی سائڈ پہ رہ کے اچھا کام کرے, اپنی سائڈ پہ رہ کے اچھا کام کرے. پازیٹیوٹی پلائیں ہم, یہ نہیں نیگیٹو, ہر وقت نیگیٹو سوچیں, پازیٹیوٹی پلائیں. تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویسے میں بھی یہی چھوٹا کام کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ایک صرف اسی وجہ سے کہ میری وجہ سے جو میں اپنی سائڈ فیلڈ میں رہ کے کہ میں اپنی فیلڈ میں رہ کے کہ لوگوں کو ایک اچھے کام پہ لا سکوں, یا میری وجہ سے کوئی ایک آدھا ہی, زیادہ تو نہیں کہہ رہے, ایک آدھا ہی میری وجہ سے ایک اچھے راستے پہ آ جائے, تو اتنی ہمارے لیے کافی ہے. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ.